اوکے، آگے کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ۔ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو۔ چلے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس رکوع کے آغاز میں جو ہم نے 21 آیات سے شروع کیے تھے وہ دیکھیں شروعات کیسی ہوئی تھی۔ اس رکوع کے آغاز میں پہلی 2 آیتیں جو تھی توحید کے بارے میں تھی۔ یا ایھا الناس اعبدوا، وہاں سے شروع ہوا تھا، جس میں اللہ کی پہچان کرائی گئی کہ اللہ ہے کون، کیوں اس کی عبادت کرو، جس میں ایک اللہ کی عبادت کی دعوت تھی۔ یعنی ہمارے کلمے کا پہلا حصہ لا الہ الا اللہ تھا، اسی کی عبادت، اللہ ایک ہے، توحید کی دعوت تھی۔ تو یہ 2 آیت میں ہم نے توحید کی دعوت میں پہلا کلمے کا پہلا حصہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، اس کی دعوت۔ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اس لیے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اب آگے کی جو 2 آیتیں آ رہی ہیں جو اب بھی میں نے پڑھی، 23 نمبر آیا، اور آگے اور ایک آ رہی ہے 24 نمبر آیا۔ یہ کلمے کے اگلے حصے یعنی محمد الرسول اللہ کی دعوت کے بارے میں ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت دیا گیا ہے۔ جو لوگ مانتے نہیں نا، صرف اللہ کو مانتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو انہوں نے یہ آیت پڑھے کہ لا الہ الا اللہ صرف کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ ہونا چاہیے۔ تو محمد الرسول اللہ کی دعوت 23 اور 24 آیات میں ہم پڑھیں گے، تب جا کے ایک کلمہ مکمل ہوتا ہے ہمارا۔ ویسے اس رکوع کا اگر مطالعہ کریں تو پہلے انسان کی تخلیق کا ذکر ہے نا، الذی خلقکم والذین من قبلکم، پھر کس کا ذکر ہے؟ زمین اور پھر آسمان کا ذکر ہے۔ اگر انسان، زمین اور آسمان کا ذکر ہے تو پھر اس میں ہر وہ چیز شامل ہوگی جو زمین اور آسمان میں ہے، وہ بھی شامل ہوگی۔ اب یہاں کتاب کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ سورہ البقرہ میں آغاز میں ہی کتاب کے بارے میں قرآن کا تعارف کیا گیا تھا کہ اس کتاب میں بالکل بھی کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، یہ شروعات میں بتایا گیا۔ جس رب نے انسان، آسمان اور زمین وغیرہ سب کچھ بنائے، اسی رب نے قرآن کو بھی نازل کیا۔ تو جس رب نے انسان، آسمان، زمین، کھانے کی ہر چیز بنائی، زمین پر سکون سے رہنے کا موقع دیا، تو کیا وہ انسانوں کی ہدایت کا بندوبست نہیں کرے گا؟ خالی ایسے ہی بھیج دیا، جاؤ گھوم پھر کے آؤ زمین سے، پھر ڈائریکٹ میں جنت میں دے دوں گا آپ کو جگہ، کیا اس لیے ہی بھیجا ہوا ہے؟ کیسی زندگی گزارنی چاہیے اپنی مرضی سے گزارے، اسی لیے ہم آئے۔ اسی رب نے قرآن بھیج کر ہدایت کا بندوبست بھی کیا۔ پھر بھی تمہیں اس بات پر شک ہے کہ یہ قرآن اللہ نے نہیں اتارا بلکہ کسی اور کی طرف سے ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑا ہے، تو تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ، ایک صورت۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتے تو جتنے بھی تمہارے مددگار ہیں، جس کو بھی تم سمجھتے ہو کہ یہ ہمارے مددگار ہے، جو اللہ کے سوا ہے، ان کو بلا لو، اور اگر تم سچے ہو تو بلا کے دکھاؤ اور اس طرح کی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے، یاد رکھے کہ انبیاء کو ایسی چیز وہ بطور معجزہ دیتے تھے اللہ، جس کی اس زمانے میں دھوم مچی ہوئی ہوتی تھی،
जिस ज़माने में जो चीज़ धूम मची हुई है वही चीज़ उस रसूल को मिली है। मसलन मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में क्या था, जादूगरी एक बहुत ही इंतहाई बुलंदी पर पहुंची हुई थी। तो क्या हुआ था, अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसे मौजज़ात अता किए जिनके आगे फ़िरौन के जो बड़े बड़े जादूगर थे ना, उन्होंने भी हार मानी और वो सब सजदे में गिर पड़े। जादूगरों को पता चला कि ये जादू हो ही नहीं सकता, क्योंकि जादूगर जाहिर है कि अपने जादू को पहचानते थे कि जादू क्या है, ये मौजज़ा अल्लाह की तरफ से ही हो सकता है, और उन्होंने इस्लाम भी कबूल किया। फिर ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब यानी मेडिसिन्स जो थी वो अपनी इंतहाई बुलंदियों को पहुंची हुई थी। तो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसे मौजज़ात अता किए जो उससे पहले किसी हकीम ने इस तरह का इलाज किसी का न किया हो, कोई भी डॉक्टर ऐसा इलाज न किया हो। मसलन क्या करते थे, कौड़ी जो होते थे उनको अल्लाह के इज़्ज़न से शिफायाब करते थे, लेपर पर्सन को। फिर मुर्दों को ज़िंदा करना ये भी अल्लाह के इज़्ज़न से करते थे। आज तक किसी ने किया है, किसी ने सुना है कि किसी डॉक्टर ने मुर्दे को ज़िंदा किया है? लेकिन अल्लाह के इज़्ज़न से करते थे और जितनी इजाज़त होती थी। इसी तरह के इलाज ने सारे हकीम को पीछे छोड़ दिया, सारे हकीम भी इस तरह से नहीं कर पाए। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में शेर व शायरी इंतहाई बुलंदी पर पहुंची हुई थी। शेर व शायरी का ज़माना था। यहाँ अब कुरान का चैलेंज है, अगर तुम समझते हो कि ये कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है तो इस तरह की एक सूरत बना लाओ। कुरान में सबसे छोटी जो सूरत है वो 3 आयतों वाली है, जैसे सूरह अल कौसर जो है, यानी 3 आयतों वाली इस जैसी एक सूरत कम से कम बना के तो दिखाओ। ये चैलेंज कुरान में और भी मकामात पे आए हैं, इस तरह के ही चैलेंज है। जैसे सूरह यूनुस आयत नंबर 38 में आता है, जिसका मफ़हूम ये है कि क्या ये लोग यूँ कहते हैं कि आपने इसको घड़ लिया, यानी इस कुरान को घड़ लिया है, यानी आपकी तरफ से बनाया है। आप कह दीजिए कि तो फिर तुम इसकी मिसल एक ही सूरत लाओ और जिन जिन गैरुल्लाह को बुला सको बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। तो देखिए इस आयत में क्या कहा गया, एक सूरत लाने के लिए कहा गया। अब दूसरी आयत में कुछ और बात की गई, उसमें क्या है, सूरह हूद आयत नंबर 13 में आता है कि क्या ये कहते हैं कि इस कुरान को उसने यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गढ़ा है। कहो कि फिर तुम भी इस जैसी 10 सूरतें घड़ी हुई लेके आओ, यानी इस जैसी 10 सूरतें। पहले क्या मैंने बताई कि एक सूरत बोला गया, अब यहाँ पर 10 सूरतें घड़ी हुई लेके आओ और अल्लाह के सिवा जिसे चाहो अपने साथ बुला लो, अगर तुम सच्चे हो। तो इस आयत में सूरह हूद की आयत नंबर 13 में 10 सूरतें लाने के लिए कहा गया। इसी तरह सूरह इसरा में 88 नंबर आया आती हैं कि कह दीजिए कि अगर तमाम इंसान और जिन मिलकर इस कुरान जैसा बना कर लाना चाहे तो इस जैसा न ला सकेंगे, अगरचे वो एक दूसरे के मददगार भी बन जाए। अब देखिए इस आयत में ये चैलेंज किया गया है कि सारे मिलकर इकट्ठे होकर भी इस जैसा कुरान ला ही नहीं सकते, ये नामुमकिन है। यानी इस जैसे कुरान को लाने की बात की गई है, कुरान जैसा है ना वैसे कुरान लेके आने की बात की गई। फिर सूरह अत्तूर आयत नंबर 33 to 34 का मफहूम ये है कि क्या ये कहते हैं कि इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान खुद गढ़ लिया है, बल्कि असल बात यह है कि वो ईमान लाना ही नहीं चाहते। अगर ये सच्चे हैं तो भला इस जैसी एक ही बात ये भी तो ले आए। यानी एक बात यानी क्या, एक आयत के बारे में बताया जा रहा है कि एक आयत,
اب دیکھیں الگ الگ مقامات پہ کس طرح بات کی گئی. ایک جگہ کہا گیا ایک صورت لاؤ، پھر کہا گیا دوسری جگہ 10 صورتیں لاؤ، پھر کہا گیا اس جیسا قرآن لاؤ، پھر کہا گیا کہ ایک ہی آیت لاؤ. ایک آیت کی بات کی گئی. ایک ہی بات کا مطلب کیا؟ ایک آیت لے کے آؤ. یعنی سورہ البقرہ کے علاوہ قرآن میں 4 اور مقامات پر مختلف اندازوں سے چیلنج کیا گیا کہ اگر تمہیں لگتا ہے تم سچے ہو نا تو پھر یہ کر کے دکھاؤ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے، کسی بھی قسم کا شک ہو یہ کہ یہ سچ میں اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، کہیں یہ کسی انسان نے تو نہیں بنائی، کہیں یہ کسی جن نے تو نہیں لائی. کیونکہ پتہ ہے یہ لوگ کہتے تھے کہ یہ شاید اس کو نا جن کی مدد ہوتی ہے اس لیے یہ ایسی باتیں کرتے، نعوذ باللہ. کیونکہ عربوں میں مختلف جو کام ہوتے تھے ان میں جن جو ہوتے تھے ان کا ساتھ دیا جاتا، انسانوں کا جو شعر و شاعری کرتے تھے ان کا اور جنوں کا انٹریکشن ہوتا تھا. چونکہ یہ لوگ جو ہے وہ صحراؤں، ڈیزرٹس وغیرہ میں اور کھلی جگہ رہتے تھے اور ایسی جگہ جن زیادہ ہوتے ہیں نا، اس لیے انہوں نے جنوں کو ایک اہم مقام دیے تھے کہ جن ہی ہماری مدد کرتے ہیں. اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ جنوں کے اندر بہت طاقت ہوتی ہیں، اور بعض یہ بھی سمجھتے تھے کہ جن غیب بھی جانتے ہیں. آج بھی سمجھتے ہیں نا لوگ، ویسے یہ پہلے کے بھی لوگ سمجھتے تھے. عربوں میں شعراء کو بہت بڑا مقام حاصل تھا. جو شعر و شاعری کرتے تھے نا ان کو بہت رسپیکٹ دیتے تھے یہ لوگ. شعراء جو ہوتے تھے ان کے، وہ قبیلے کے نمائندے ہیں، اسپوکس پرسن جو ہوتا تھا نا وہ ان کے شعراء ہوتے تھے. کوئی بھی خوشی کی بات ہو، غم کی بات ہو، یا قبیلے کو اپنے جذبات کا اظہار کرنا ہوتا، اپنا کچھ فخر جتانا ہوتا کسی بات پہ. ایون جنگوں میں بھی شعراء کو ساتھ میں لے جاتے تھے تاکہ انکریج کرے، فخر جتائے. تو ان کے شاعر اپنے شاعری کے ذریعے ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ ان چیزوں کا مطلب خوشی ہو، غم ہو، جذبات کا اظہار کرنا ہو یا کسی کو انکریج کرنا ہو، فخر جتانا ہو، تو یہ کام کرتے تھے ان کے شعراء، پوئٹس جو تھے وہ. اور وہ سیدھی بات نہیں کرتے تھے. حتیٰ کہ موت کے وقت کچھ شاعروں نے نا اپنے بچوں کو جو وصیت کی تھی وہ بھی شاعری کے انداز میں کی تھی. جب ہم ایم اے کر رہے تھے اسلامک اسٹڈیز میں تو کچھ شاعری پڑھنے کا مجھے چانس ملا کہ کچھ ایسے سبجیکٹ ہمارے جس میں کچھ شاعروں نے اپنے بچوں کو وصیت کی ہوئی تھی، اور وہ اتنی کمپلیکیٹڈ تھی کہ وہ شعر و شاعری کے انداز میں تھی. سمپل ہماری لینگویج میں نہیں تھی، یعنی سمپل سمجھنے جیسی نہیں تھی، بلکہ شعر کے انداز میں بہت کمپلیکیٹڈ لگی مجھے. اگر ہم بھی اپنے بچوں کو کوئی وصیت کرے شعر و شاعری میں تو کیسے ڈیفیکلٹی ہوتی ہے نا. تو یہ جو شعراء تھے وہ اپنے بچوں کو بھی اس طرح سے وصیت کرتے تھے شاعری کے انداز میں، اور اس کو بہت اچھا سمجھتے تھے، یعنی جیسے سیکھے پڑھے لوگ ہیں یہ. ان کے لیے شعر و شاعری قابل قدر مانی جاتی تھی. یعنی جو شعر و شاعری اچھا کرتا ہے وہ ریسپیکٹفل پرسن ہے، اسے بہت زیادہ اہمیت بھی دیتے تھے لوگ. وہ اپنے جذبات کا اظہار شعر و شاعری میں کرتے تھے. کوئی بھی جذبات کا اظہار کرنا ہو شعر و شاعری میں کرتے تھے، اور وہ ان کو پگھلا دیتے تھے. ایون جنگوں میں ایسی شعر و شاعری کرتے تھے کہ جو نہیں بھی چاہتا تھا وہ بھی جنگوں میں لڑنے کے لیے تیار ہوتا تھا، اپنی جان دینے تیار ہوتا تھا. اسی لیے وہ اپنے آپ کو بہت ہی اعلیٰ مقام پہ سمجھتے تھے کہ جیسے ان کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں. اتنا فخر تھا ان کو. ان کا یہ خیال تھا کہ جو بھی اچھا شاعر ہوتا ہے نا اس کو جنوں کی مدد ہوتی ہے. جن ان کو کوئی نہ کوئی بات القاء کرتے ہیں، اس لیے اتنی اچھی شاعری بولتے ہیں. اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیے تو بعض لوگوں نے کیا کہا کہ ان کے پیچھے کوئی جن ہے جو ان کے دل میں یہ خیال ڈالتا ہے. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، کیسی بات کرتے تھے. جب وحی کا اترنا رک گیا تھا تو ابو لہب جو ان کے چاچا تھے، ان کی بیوی یعنی ان کی چاچی جو تھی ابو لہب کی بیوی، اس نے کیا کہا پتہ ہے؟ جب وحی نازل ہونا رک گئی تھی تو کہنے لگی کہ
اس کے شیطان نے اسے چھوڑ دیا ہے نا، اس لیے بھی وہ شعر و شاعری نہیں کرتا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کیونکہ ان عربوں کا خیال یہ تھا کہ جو اچھا خطبہ دے سکتا ہے یا اچھی شاعری کر سکتا ہے اس کے ساتھ لازماً کوئی جن ہوتا ہے. اسی لیے قرآن میں اللہ نے کہا اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر کیا کرو، تم بھی اس جیسی ایک تو صورت بنا لاؤ. ہسٹری کی کتاب میں بھی آتا ہے کہ جب قرآن پیش کیا گیا تو عرب کا جو بڑا شاعر تھا لبید نام تھا اس کا، اس نے جب قرآن کو سنا تو اس نے اپنا شعر و شاعری کرنا چھوڑ دیا، اور اس نے کہا کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، میں آج سے شعر و شاعری کرنا چھوڑ رہا ہوں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی جو زبان تھی اس کی فصاحت اور بلاغت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، بہت زیادہ وہ فصیح اور بلیغ تھے. شعراء میں شعر و شاعری کے مقابلے بھی ہوتے تھے، کمپٹیشن ہوتے تھے، اور مقابلے میں جس شاعر کی سب سے بہترین شاعری ہوتی تھی وہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکائی جاتی. سوچے کعبہ کے دروازے پہ ایسی شاعریاں لٹکائی جاتی ہے جس میں جیسے بولتے ہیں نا، ایک شاعری آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح کی ہوتی ہے، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اس طرح کی، اور وہ کعبہ پہ لٹکایا جاتا تھا. جو کہتے ہیں نا سبا معلقات، سبا کا مطلب ہے 7 معلقات، جو سب سے بیسٹ شاعری ہوتی تھی 7 وہ لوگ چوز کرتے تھے، 7 شاعریاں جو سب سے بہترین ہوتی تھی اور وہ اس دور کی یادگار ہوتی تھی اور وہ کعبہ پہ لٹکائی بھی جاتی تھی. بہرحال قرآن کی فصاحت اور بلاغت ہی صرف معجزہ نہیں، جو کہتے ہیں نا کہ یہی ایک معجزہ ہے، وہ صرف یہی معجزہ نہیں ہے. اللہ نے جو قرآن بھیجا ہے اس کے کئی معجزات ہیں. قرآن کے ایک معجزہ نہیں ہے کہ یہ فصاحت اور بلاغت میں. ابھی فصاحت بلاغت ہمارے لیے کوئی چیز زیادہ امپورٹنس نہیں رکھتی کیونکہ ہم شعر و شاعری زیادہ جانتے نہیں ہیں. جو شعر و شاعری جانتے ہیں ان کے لیے وہ زیادہ اس کو سمجھ سکتے کہ یہ سچ میں بہت بڑا معجزہ ہے، لیکن ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا کیونکہ ہم شاعر نہیں ہیں نا. تو اس کے کئی معجزات ہیں قرآن کے، اور میں نے پچھلے بھی کچھ لیکچرز میں آپ کو بتائی تھی کچھ معجزات. آپ کچھ اور بھی دیکھتے ہیں، جیسے بخاری اور مسلم میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہر نبی کو ایسے ایسے معجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر لوگوں نے ایمان لائے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات تھا تو جادوگری پہلے تھی، تو لوگوں نے ایون جادوگروں نے تک ایمان لائے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زمانہ تھا تو ان کے طب کو دیکھ کے لوگوں نے ایمان لائے. ایسے کئی ہر پروفٹ کو، ہر پیغمبر کو اس حساب سے معجزے ملے. بعد کے زمانے میں ان کا لیکن کوئی اثر نہیں رہا. ابھی کہاں ہے یہ جو ساری چیزیں تھی؟ کیا ابھی عیسیٰ علیہ السلام نے جو کیے تھے وہ ہے آج کے زمانے میں؟ کیا مردے زندہ ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا اثر آج کے زمانے میں نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے جو معجزہ دیا گیا ہے وہ وہی یعنی قرآن ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نازل کی ہے. اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا، قیامت تک یہ کتاب رہے گی. اس لیے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تابع فرمانے یعنی میرے فالوورز لوگ زیادہ ہوں گے دوسرے پیغمبروں کے بنسبت، کیونکہ قیامت تک یہ معجزہ ہے، اس کا اثر قیامت تک رہے گا. یہ چیز ڈس اپیئر ہونے والی نہیں ہے. جیسے پہلے کی چیزیں جو تھی ہر نبیوں کی وہ اب نہیں رہی، اور اس کا اثر اگر ہے بھی تو اس کا اثر باقی نہیں رہا. پہلے انبیاء کو جتنے معجزات عطا کیے گئے وہ سب وقتی تھے، عارضی تھے، ٹیمپرری تھے، جو کسی نے دیکھے اور کسی نے صرف سنے ہیں. جیسے ہم نے آج سنا کہ کس کا کیا معجزہ ہے، لیکن ہم نے دیکھا نہیں. مگر قرآن کو سب اس وقت سے لے کر قیامت تک پڑھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس قرآن کی کاپی یعنی مصحف ہے نا موجود، یہ پرماننٹ معجزہ ہے. یہ ایک معجزہ اس کا قرآن کا. دوسرا کیا ہے؟ تو ابھی دیکھیں جو میں معجزہ بتا رہی ہوں، کیوں بتا رہی ہوں؟
جو بھی قرآن جیسی صورت لائیں گے اس میں یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، تب جا کے ہم بولیں گے کہ یہ قرآن جیسا ہے۔ دوسرا معجزہ کیا ہے؟ قرآن ایسے رسول یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا جو خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، ان کا کوئی استاد بھی نہیں تھا، ان کا کوئی ٹیچر نہیں تھا۔ آپ کو سیرہ میں پتہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں ہی ان کے والدین کا بھی سایہ اٹھ گیا تھا، پھر دادا بھی چلے گئے، ان کی پرورش ایسے یتیموں کی طرح ہوئی تھی، ان کا کوئی استاد بھی نہیں تھا کہ ان کو پڑھائے۔ انہوں نے کبھی شاعری تک صحیح نہیں کہی تھی، وہ شعر و شاعری نہیں کہتے تھے بچپن سے، اور نہ ہی انہوں نے کبھی شاعری سیکھی تھی کسی سے جا کے۔ ان کی جو زبان تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ عام امی لوگوں کی طرح تھی، اور وہ عربی ادب لٹریسی جو تھی وہ نہیں جانتے تھے۔ سارے بڑے بڑے شاعر کو پیچھے کرنے والا فصاحت اور بلاغت بھرا کلام کسی امی پر اترنا، یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ انہیں کچھ نہیں پتا۔ یہ کبھی انہوں نے ایجوکیشن نہیں دیا، اور ان پہ یہ جو فصاحت اور بلاغت والا قرآن کلام اترا ہے اللہ کا، یہ سب سے بڑا معجزہ ہے۔ صرف اسی دور کی بات نہیں ہے، اس دور میں بھی کوئی نہیں لا سکا۔ آج بھی کئی لوگ ہیں، کئی شاعر و شاعر ہیں جو فصاحت اور بلاغت میں اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھتے، لیکن وہ بھی نہیں لا سکے۔ اور کچھ غیر مسلم آج بھی ایسے ہیں جو فصاحت بلاغت سیکھنے کے لیے اس قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اسی طرح اور کیا معجزہ ہے اس قرآن کا؟ 1500 سال سے یہ بالکل محفوظ ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 1500 سال ہو گئے، پھر بھی یہ محفوظ کتاب ہے، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوئی، اس کے ایک حرف کو بھی کسی نے نہیں بدلا اور تبدیل کر بھی نہیں سکتا۔ اس کی زبان بھی محفوظ ہے، اس کے ہر حرف بھی محفوظ ہے، یہ بھی بڑا معجزہ ہے۔ اور کیا معجزہ ہے قرآن کا؟ قرآن میں ایک اور چیز ہے کہ بیکار بحثیں نہیں ہیں، اس میں ایسی تفصیل بالکل بھی نہیں ہے جس کا ہدایت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ مثلا اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کا تو ذکر ملتا ہے ہمیں، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا کیا نام تھا وہ نہیں ملتا۔ اسی طرح دیکھیں آدم علیہ السلام کو جنت کے ایک درخت کے نزدیک نہ جانے کا حکم دیا گیا تھا نا، لیکن اس درخت کا نام نہیں بتایا گیا کہ کون سا درخت ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب کہف کی جو تعداد، یعنی جو کہف والے جو تھے ان کی تعداد کے متعلق بحث کرنے، قریت کرنے سے منع کیا کہ کتنے تھے، اچھا وہ 7 تھے کہ 8 تھے، یہ تک نہیں پوچھو، کیونکہ ایسی جو بیکار بحثیں ہیں نا اس کا ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایسی بحثیں صرف وقت ضائع کرنے والی ہیں، اور بعض اوقات تفرقہ بازی کی بنیاد ہی یہی بنتی ہے جو بیکار کی بحثیں ہوتی ہیں۔ اس طرح کی باتیں نہیں کی گئی ہیں قرآن میں جو ہدایت سے تعلق نہیں رکھتی۔ اب ایک نان مسلم میرے پاس قرآن پڑھنے آئی تھی، ایکچولی تھی کرسچن لیکن مسلم سے اس نے شادی کی تھی، تو اس کے ہسبینڈ چاہتے تھے کہ وہ قرآن سمجھے اور اسلام بھی قبول کرے، تو وہ بحث پہ بحث کر رہی تھی۔ اس کا ایک کوشچن تھا کہ کیوں اسٹوری ٹائپ نہیں ہے جیسے ہمارے بائبل میں ہے، پوری مجھے اسٹوری بک کی طرح چاہیے۔ تو یہ اسٹوری بک ہے ہی نہیں، یاد رکھے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ پوری اگر اسٹوری، ایک اسٹوری آتی ہے یوسف علیہ السلام کی، ورنہ اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ جو ہدایت کی باتیں وہی اس میں آتی ہیں۔ تو یہ اسٹوری کی کتاب نہیں ہے۔ ایون اس نے یہ بھی پوچھا کہ پہلے رسول کا نام پہلے آنا چاہیے، کہیں کہیں پہ آگے پیچھے آیا ہوا، پہلے رسول آیا ان کا بعد میں آیا ہوا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس ٹاپک کے حساب سے اللہ نے بات کی، جہاں پر جو ٹاپک امپورٹنٹ تھا اس پروفٹ کی بات پہلے کی گئی۔ تو یاد رکھیں یہ ہدایت کی کتاب ہے، اسٹوری بک نہیں ہے، اور یہ وقت ضائع کرنے والی کتاب نہیں ہے جیسے دنیا کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں۔ پھر اسی طرح اور معجزہ کیا ہے اس قرآن کا؟ گالی گلوچ یا فحش الفاظ بالکل استعمال نہیں کیے گئے،
مثلاً یوسف علیہ السلام سے جس عورت کو عشق ہو گیا تھا تو اس کے لیے بھی عشق جیسا لفظ استعمال نہیں ہوا قرآن میں. غور کریں، کیونکہ یہ جو لفظ ہے نا عشق والا، یہ بازاری قسم کا لفظ ہے جس میں فحاشی ہوتی ہے. ایسے فحش کلام نہیں ہے، گالی گلوچ نہیں ہے، فحش کلام نہیں ہے اس کے اندر کوئی. اسی طرح اور معجزہ یہ ہے کہ اسلام کے بدترین دشمنوں کا بھی نام نہیں لیا گیا. جو سب سے بیکار دشمن تھے، کٹھر دشمن تھے، ان کا بھی نام نہیں لیا گیا، بلکہ ان میں سے بعض کے اوصاف ایسے بیان کر دیے گئے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ فلاں شخص کے بارے میں. صرف ایک ابو لہب کا ذکر آتا ہے اور اس کے کچھ اسباب ہے کیوں اس کا ذکر کیا گیا. انشاءاللہ جب ہم وہ سورہ پڑھیں گے تب اس وقت میں اس کو ایکسپلین کروں گی کہ وہاں پر ابو لہب کا کیوں نام آیا ہے، اس کے کچھ ریزنز ہیں. اسی طرح اور معجزہ یہ ہے کہ قرآن میں جو غیب اور آئندہ پیش آنے والے واقعات ہیں اس کی بھی خبریں دی گئی ہیں. ایسی کئی خبریں ہیں اس کے اندر. قرآن کو بار بار پڑھنے اور سننے سے کوئی اکتاتا نہیں، یہ بھی ایک معجزہ یاد رکھے. بلکہ جتنا زیادہ پڑھا جاتا ہے اتنا شوق بھی بڑھتا ہے. تو کئی اس کے ایک معجزات ہیں. بہرحال قرآن کے بے شمار معجزات ہیں. اس وقت اب اتنا ٹائم نہیں کہ ہر معجزے کو ہم ایکسپلین کریں، لیکن یہ سارے معجزات لے کے آئے تو ہم کہیں گے تم سچے ہو. مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ، جو ہم نے نازل کیا اپنے عبد پر. اپنے عبد کا مطلب کیا ہے؟ بندے پہ جو نازل کیا. یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتارا گیا، دل پہ اتارا گیا، جسے جبریل علیہ السلام لائے تھے. یہاں نوٹ کرے کہ اللہ نے کیا کہا؟ عبدنا، عبدنا میرے، ہمارے بندے. ہمارے بندے یعنی ہمارے سلیو کہا. رسولنا نہیں کہا، رسولنا، ہاں رسولنا، ہمارے رسول نہیں کہا بلکہ عبدنا کہا. حالانکہ کسی بھی پیغمبر پر وحی کا نازل ہونا یہ شرف کی بات ہے، آنر کی بات ہے. لیکن جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن میں بلند مقامات یا مرتبے کی بات کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہاں پر رسول کے بجائے عبد کا لفظ استعمال کیا. عبد، ہمارے بندے. مثلا ایک تو یہی آیت دیکھے تو یہاں پر بھی ایک شرف ہے نا، آنر ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر قرآن اتار رہا ہے تو ایک شرف کی بات ہے، آنر کی بات ہے. تو یہ ایک آیت. پھر سورہ الاسراء میں آیت نمبر 1 میں کیا آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ پاک ہے وہ اللہ تعالیٰ جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا. حالانکہ اس آیت میں اسراء و معراج کی بات کی جا رہی ہے. وہاں بھی کیا کہا گیا؟ عبد، عبد کا ہی لفظ استعمال کیا گیا کہ ہمارے بندے. یہ تو شرف کی بات ہے کہ اسراء و معراج ان کو کرائی گئی، آنر کی بات ہے جو کسی اور کو کرائی گئی. سورہ نجم میں بھی آیت نمبر 10 میں آتا ہے پس اس نے اللہ کے بندے کو وہی پہنچائی جو بھی پہنچائی. یہ بھی آتا ہے. ایون جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں پہنچ سکے، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں کہا گیا بلکہ عبد کا لفظ استعمال کیا گیا. اسی طرح اور بھی کئی مقامات پر جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف یا آنر کی بات کی گئی وہاں عبد ہی استعمال کیا. ان مقام عظیم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف عبدیت کو بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عبدیت جو ہے وہ آپ کی سب سے بڑی صفت ہے. لوگ برا مانتے اس بات پہ. ایسے مقامات پر جہاں اول سے آخر تک کوئی نہیں پہنچ سکا، یعنی سدرۃ المنتہا ہو، معراج ہو، اسراء و معراج ہو، وہاں پہنچنے کے بعد بھی انہیں عبد کہا گیا. یعنی وہاں پہنچ بھی گئے، ایسا نہیں کہ پہنچ رہے، پہنچ گئے پھر بھی عبد کہا. کوئی بھی شخص کتنا بھی بڑا ہو یاد رکھے آخر وہ اللہ کا بندہ ہی ہے، اس لیے فخر نہیں کرے کوئی کام اچھا کر کے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں.
اتنا بڑا مقام، اتنا بڑا شرف، آنر کے باوجود ان کو عبد کہا گیا، اور ہمیں کوئی عبد کہیں تو ہم برا مان لیتے ہیں۔ ہمارے ویسے سوسائٹی میں عبد جو ہے، عبد کا لفظ، اس کی جو پوزیشن ہے یہ سب سے نچلی پوزیشن مانی جاتی ہے۔ عبد سے زیادہ نچلی پوزیشن کسی کی بھی نہیں ہمارے سوسائٹی میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول تو تھے، لیکن وہ بھی ہماری طرح اللہ کے بندے بھی تھے۔ بندہ یعنی سلیو جو ہوتا ہے وہ مالک کے ساتھ کیسا رہتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اگر مالک کوئی بھی حکم دے تو کیا کرتا ہے وہ؟ ہم بھی تو بندے ہیں نا، کیا کرنا چاہیے؟ مالک بول رہا ہے یہ کرو وہ کرو، ہمیں بھی بندے ہی بن کر رہنا چاہیے، اپنے مالک یعنی اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سبھی اللہ کے بندے ہیں۔ اسی لیے ہم کسی کی بھی فکر نہ کریں کہ لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ یہ بہت کامن ہوتا ہے نا، اگر ہم نے ایسا کیا تو لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کی فکر نہیں کرے، اللہ کی فکر کرے کہ اللہ کیا کہیں گے۔ ہمیں صرف اللہ ہی کا خوف اور اس سے امیدیں ہونی چاہیے، لیکن ہم کس کا خوف پالے ہوئے اور کس سے امیدیں لگائے ہوئے، جس سے ملنا بھی مشکل ہے نا۔ یہاں پر جو آیا ہوا ہے نا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ۔ یہ جو صورت ہے، کوئی بھی 3 آیت والی صورت لاؤ، کم از کم ایک صورت لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک کوئی بھی قرآن کی ایک چھوٹی 3 آیتوں والی صورت کی طرح کوئی صورت بنا ہی نہیں سکا، اور کچھ لوگوں نے بنانے کی کوشش کی، ایسا نہیں کہ نہیں کی کوشش۔ جیسے مسلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، اس نے کہا تھا نا میں نبی ہوں، اسی نے نہیں کئی لوگوں نے کہا تھا، تو مسلمہ کذاب اس نے بھی قرآن کی صورتوں جیسی صورتیں بنانے کی کوشش کی۔ آپ کے سامنے میں اس کے کچھ نمونے پیش کرتی ہوں جو اس نے صورتیں بنائی۔ پہلے عربی میں پڑھوں گی اور اس کا ترجمہ کروں گی، عربی میں شاید سمجھ میں نہ آئے اس لیے ترجمہ کر کے بھی بتاؤں گی۔ آپ بھی سوچیں کہ یہ قرآن کی آیت ہو سکتی یا قرآن ہو سکتا ہے یا نہیں۔ یا دفدعو بنت دفدعین نقی ما تنقین نصف کی فی الماء و نصف کی فی الطین للماء تقدرین وللشارب تمنعین۔ یہ سورہ مینڈک کر کے اس نے بنائی، مینڈک، دفتا کس کو بولتے؟ دعت سے، مینڈک کی صورت بنائی۔ اب اس کا جو مطلب ہے وہ سنیں، شاید بچے بھی آپ کے آزو بازو میں ہوں، وہ سن کے ہنس لیں۔ اے مینڈک اے مینڈکی، صاف کرو جیسے تم صاف ہوتی ہو، آدھی تم پانی میں اور آدھی تم مٹی میں، نہ تم پانی کو میلا کرتی ہو اور نہ پینے والوں کو روکتی ہو۔ کیا یہ قرآن ہو سکتا ہے؟ شاید آپ کے آزو بازو میں جو بچے گھوم رہے ہوں گے نا، وہ بھی ہنس رہے ہوں گے کہ یہ کیا مینڈک اور مینڈکی بول رہی ہیں، یہ میں نے نہیں بنائی ہوئی، مسلمہ کذاب نے بنائی ہوئی ہے۔ اور ایک صورت اس نے بنائی، چلے وہ بھی دیکھتے ہیں۔ الفیل وما ادراک ما الفیل لہ ذنب وبیل وخرطم طویل۔ اس کا مطلب سنیں، ہاتھی سورہ فیل جو ہے نا اس کے حساب سے اس نے بنانے کی کوشش کی، لیکن اس کو کچھ اور ٹویسٹ کر کے بنایا اس نے۔ ہاتھی، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ کیا ہے ہاتھی؟ اس کی دم چھوٹی اور سونڈ بڑی ہوتی ہے۔ مسلمہ کذاب جو تھا اس نے الفاظ کو جوڑ کر کسی طرح وزن پورا کیا کہ قرآن کی جو آیتیں تھی اسی کو لے کے اس نے کوشش کی کہ اس کا کسی طرح وزن پورا ہو جائے، رائمس آ جائے اس میں۔ اور قرآن نہ ہی شعر ہے اور نہ ہی نثر ہے، یعنی پروز بھی نہیں ہے نا، چونکہ قرآن جیسی ہی کوئی چیز لانی تھی، اگر شعر لاتے تو وہ قرآن شعر بھی نہیں ہے، اگر وہ نثر لاتا تو پھر وہ قرآن نثر بھی نہیں ہے، دونوں کے بیچ کی اس طرح اس نے چیز بنا دی۔
اور صرف مسلمہ کذاب ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی لوگوں نے اپنے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. ایون ایک عورت کے بھی بارے میں آتا ہے سجا کر کے، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. انہوں نے بھی یہ قرآن کی نقالی کرنے کی کوشش کی تھی، اور کسی نے لکھا بھی کچھ ایسے قرآن کی طرح بنانے کی کوشش کی، خود ہی لکھا خود ہی جلا دیا شرم کے مارے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ کیا بنایا ہے. ابھی آپ نے یہ 2 شعر سنے نا، یہ کہنے لگا، یہ جو میں نے آپ کو 2 ہی بتائی، اور بھی کئی چیزیں اس نے بنائی ہوئی تھی، کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے نعوذ باللہ. جن لوگوں کی زبان ہی عربی تھی اور اپنے زبان پر وہ مہارت بھی رکھتے تھے، وہ بھی اس چیلنج میں ناکام ہو گئے، اور آج بھی اس طرح کا کلام کوئی نہیں لا سکا. جب بھی کسی نے کوشش کی نا، وہ ناکام رہا. الفاظ میں جب خوبصورتی پیدا کرتے تو معنی بکواس ہو جاتے، اور جب معنی کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے تو الفاظ خوبصورت نہیں ہوتے. تو آپ نے ابھی دیکھے کبھی معنی غائب ہے، کبھی کیا غائب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے مخالفین تھے، ان کے اپوز کرنے والے تھے، آپ ہسٹری میں پڑھے ہوں گے. انہیں لڑنے جھگڑنے یا جنگ کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اتنا کیوں کر رہے تھے؟ جنگ بنگ کرنے کی نوبت کیوں آئی ان کے اوپر؟ صرف ایک کام کرتے ہیں کہ اتنے بڑے شعراء تھے نا آپ لوگوں کے پاس، تو قرآن کی طرح کوئی کلام بناتے، یا 10 صورتیں بناتے، یا کم از کم ایک آیت ہی بناتے. ایک صورت بناتے یا ایک آیت بناتے. 3 آیتوں والی ایک صورت ہے نا سب سے چھوٹی، وہ بناتے اور ثابت کر دیتے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے نعوذ باللہ اس طرح سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں، یہ بھی ثابت کرتے تھے. لیکن کوئی بھی بڑے سے بڑا شاعر یا کٹھر سے کٹھر جو دشمن تھا یہ کام نہ کر سکا. جب کر نہیں سکے تو کیا ہوا؟ جنگوں پہ بات کرتے ہیں، جنگ، لڑائیاں، پھر اس میں شوشے نکالنا. حالانکہ عرب دنیا کے بلیغ و فصیح ترین لوگ تھے، آج بھی شعر و شاعری ان کے اس میں چلتی ہیں. اور قرآن عربی زبان میں ہی نازل ہوا ہے. قرآن کی زبان آج بھی ویسے ہی ہے جیسے نازل ہوئی تھی پہلے، اور آج بھی سبھی کو سمجھ میں آنے والی ہے. اگر ہم دوسری زبانوں کا مطالعہ کریں، جیسے پہلے کی انگلش پڑھیں، صحیح سمجھ میں آتی ہے، یا چلے اردو والے، آپ اردو والے زیادہ ہیں نا، تو اردو پہلے کی اردو نکالیں اور آج کی یہی اردو دیکھیں، آپ کو بہت فرق نظر آئے گا. کچھ تو ہمیں خود پہلی اردو سمجھ میں ہی نہیں آتی. میں اپنے نانی کے گھر گئی تھی، میرے پڑ نانا کی ایک کتاب تھی قصص الانبیاء کر کے، وہ میں نے پڑھنے کی کوشش کی، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا لکھا ہوا ہے. ایسی اردو تھی، حالانکہ اردو میں تھی، وہ میرے پڑ نانا کی تھی کتاب، لیکن میں نہیں پڑھ پائی کہ کیا لکھا ہوا ہے. حالانکہ میں اردو بھی جانتی ہوں لیکن نہیں پڑھ سکی. تو پہلے کی اردو ابھی کی اردو، پہلے کی انگلش ابھی کی انگلش ہے نا چینج. لیکن قرآن کی جو عربی ہے ایز اٹ از محفوظ ہے، اور آج سب کو سمجھ میں آنے والی ہے، سب سمجھتے ہیں. آپ دیکھیں ایجپشن کی عربی اگر دیکھا جائے اور جو کویت میں رہنے والے یا سعودی والوں کی عربی، ان کی عربی میں بھی تھوڑا فرق ہے، لیکن وہ سب سمجھتے ہیں قرآن کو، سب کو صحیح سمجھ میں آنے والی قرآن ہے. یعنی حالانکہ ان کی لینگویج میں بھی فرق ہے، ایک ایک ورڈ میں بھی کچھ فرق ہوتا ہے، لیکن قرآن سب کو سمجھ میں آنے والا ہے. اس کی اتنی صاف لینگویج ہے. قرآن کے معجزے کے بارے میں بات چل رہی تھی ہماری کہ کئی معجزات ہیں. قرآن کا ایک اور معجزہ کیا ہے پتہ ہے؟ کہ جو بھی اسے سنتا ہے نا، وہ غیر مسلم ہو یا مسلم ہو، اس پہ اثر کرتا ہے. بھلے ہی وہ مانے یا نہ مانے، لیکن قرآن اثر کرتا ہے، وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. کئی کفار مکہ جو تھے وہ کیا کرتے تھے؟ چپکے چپکے قرآن سنتے تھے، حالانکہ مانتے نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول، اور قرآن کو بھی مانتے نہیں تھے، لیکن وہ اثر کرنے کی وجہ سے وہ کیا کرتے تھے؟ چپکے چپکے آ کے سنتے تھے. آپس میں ایک دوسرے کو نہیں بتاتے تھے کہ ہم سننے گئے تھے، لیکن پکڑے جاتے تھے ایک دوسرے سے. چونکہ یہ اثر کرتا تھا، اس لیے اسلام کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے دشمن تھے، وہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدظن کرتے کہ وہ جادوگر ہے وغیرہ. کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ اثر کرتا ہے، نعوذ باللہ. تو اس لیے
کچھ بہانہ ان کے لیے نہیں تھا نا کہ کس طرح لوگوں کو روکا جائے کہ یہ قرآن نہیں سنے، تو یہ بہانے تلاش کرتے اور ان کو بدزن کرتے تھے لوگوں کو کہ آپ لوگ ان سے قرآن نہیں سنے، یہ جادوگر ہے نعوذ باللہ، اور اس طرح وہ لوگوں کو روکتے تھے۔ بخاری میں بھی آتا ہے کہ جبیر بن مطعم نے اپنے اسلام کی قبولیت کے بارے میں بتایا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتفاقاً مغرب کی نماز میں انہوں نے سورہ الطور کی آیت نمبر 35 to 37 پڑھتے ہوئے سنا۔ اب جا کے دیکھیں کیا ہے اس کے اندر، اوکے؟ تو یہ خاص طور سے ایتھیسٹ ٹائپ کے لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے یہ آپ بہترین آیت ان کے لیے کوٹ کر سکتے ہیں۔ تو وہ آیت وہ پڑھ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں، تو انہوں نے سنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری آیت پر پہنچے تو جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا دل گویا اڑنے لگا۔ تو اس طرح یہ اثر کرتا تھا، حالانکہ لوگوں کو روکتے تھے، لیکن لوگ جب سنتے تھے تو سمجھ جاتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ شعر و شاعری نہیں ہو سکتی، اور وہ چپکے چپکے سنتے وقت کبھی کبھی مل بھی جاتے تھے ایک دوسرے سے اور کہتے تھے نہیں میں ایسے ہی آیا تھا، بتاتے نہیں تھے۔ آگے جو آیا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ تو تم سب بلا لو، کس کو بلا لو؟ اپنے شہداء کو، اپنے گواہوں کو، لیکن اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو، یعنی تمہیں اس قرآن پہ شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی ایک صورت تو بنا لاؤ، اور صورت بنانے کے لیے اکیلے نہیں بناؤ، بلکہ جتنے بھی تمہارے گواہ ہیں ان سب کو بلا لو، ان سب کو شریک کرو۔ قرآن کی ایک صورت بنانے کے لیے سارے گواہوں، سارے مددگاروں کو بلا لو، اللہ کے سوا، لیکن گواہوں کو جو تمہاری طرح سوچ رکھتے ہیں، تمہارے سچا ہونے کی گواہی دیتے ہیں، ان کو بھی ساتھ لے لو تم۔ اگر تم اس بات میں سچے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نہیں اتارا، یا یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، یا یہ کہ یہ کتاب خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لی ہے، نعوذ باللہ، اس میں سے کوئی بھی اگر تمہیں شک ہے تو پھر ایک کام کرو، لڑائی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں، جنگیں کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس طرح قرآن کی طرح ایک صورت بنا لاؤ۔ اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہیں کہیں پہ ایک آیت کے بارے میں بھی آتا ہے، اس جیسی ایک بات، یعنی کہ ایک آیت بنا لاؤ، اتنا تک چیلنج کیا گیا۔ اور اسے بنانے کے لیے سارے کے سارے گواہوں کو لاؤ، گواہوں میں فرشتوں کو بھی بلا لو، جنوں کو بھی بلا لو، انسانوں کو بھی بلا لو، اور تم جن کو بدھ بنائے بیٹھے ہیں، جنہیں خدا بنائے بیٹھے ہیں، ان کو بھی تم مدد میں شامل کر لو۔ جو شہداء ہے وہ کیا ہے؟ گواہ۔ جو گواہ ہوتا ہے نا، گواہی دینے والا، وہ حاضر ہوتا ہے گواہی کے وقت، یعنی جو بھی لوگ تمہارے حاضر ہے، تمہارے ساتھ ہے، تمہارے سامنے ہیں، ان سب کو بھی جمع کر لو۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کے جتنی بھی مخلوق ہے سب کو جمع کرو، اس میں فرشتے بھی آئے، سب آگے۔ تو اللہ کے سوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ دون میں آتی ہے۔ اب میں نے دون کا ایکسپلینیشن دیا ہوا تھا، تو دون، ہر چیز دون ہے، یعنی نیچے والی، حقیر ترین، اللہ سب سے ٹاپ۔ اس میں دون میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ساری چیزیں آئے گی، ساری مخلوق، وہ چاہے فرشتے ہو، سورج ہو، چاند ہو، انبیاء ہو، صدیقین ہو، شہداء ہو، ولی ہو یا بت ہو، وہ سب دون ہیں۔ اور عربی زبان میں دون حقیر ترین چیز کو بھی کہا جاتا ہے، ایکسپلینیشن ہو چکا ہے ہمارا۔ اللہ کے مقابلے میں ہر چیز حقیر ہے، اس لیے دون اللہ کا لفظ بڑا اہم ہے۔ یہاں پر ایک ایک لفظ چنے قرآن میں، ایک ایک لفظ پہ غور کریں کہ ہر چیز حقیر ہے اللہ کے سامنے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یہ چیلنج ہے کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو
سب کو بلا کر صرف ایک چھوٹی سی صورت قرآن کی صورت جیسی بنا کر تو دکھاؤ۔ 1500 سال سے یہ چیلنج قرآن میں موجود ہے، 1500 سال، ایک دن 2 دن کی بات نہیں ہے، 1500 سال سے یہ چیلنج ابھی تک ہے اور قیامت تک رہے گا، لیکن آج تک کوئی نہ لا سکا اور قیامت تک لا ہی نہیں سکتا۔ اور میں نے نمونے آپ کے سامنے پیش کی تھی، تو خود ہی سوچے کہ کیا وہ قرآن ہو سکتا ہے جو کہہ رہے کہ یہ قرآن ہے؟ تو یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا ہے۔ اگر قرآن اور حدیثوں کو بھی آپ کمپیئر کریں گے تو کافی آپ کو فرق نظر آئے گا۔ اس کے کلام میں دیکھیں، حدیث پڑھے اور قرآن پڑھے، پڑھتے وقت ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ڈیفرنس ہے۔ حالانکہ کئی لوگ ایسے ہیں جن کو عربی سمجھ میں ہی نہیں آتی، لیکن وہ بھی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس میں بہت فرق ہے۔ حالانکہ حدیثیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں بتا رہے تھے، وہ بھی وحی کے ذریعے جبریل علیہ السلام لاتے تھے، لیکن الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ اس لیے دونوں قرآن اور حدیث دونوں کے اسٹائل میں بھی فرق ہے۔ تو اس بات پر غور کیجئے کہ جو طاقتور پاورفل قوم اسلام اور قرآن کی مخالفت اور اس کو گرا مٹانے کے لیے اپنی جان، اپنی مال، اپنی عزت اور اپنے اولاد سب کچھ قربان کرنے تلی ہوئی تھی کہ ہم سب کچھ قربان کریں گے لیکن اس اسلام کو مٹا دیں گے، اتنے کٹھر دشمن تھے اسلام کے، اس کو یہ آسان موقع دیا گیا۔ اب کچھ نہیں کرے، آرام سے رہے، بس ایک چیز کرے کہ ایک آیت جیسی تو لاؤ یا ایک سورت جیسی تو لاؤ، لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں آپ کو، کہ قرآن کی چھوٹی سی سورت جیسی سورت، یعنی 3 آیتوں والی سورت تو بنا کے دکھاؤ۔ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں تو تم اپنے دعوے یا اپنے بات میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تم کو کسی سے لڑنے یا مال و دولت لٹانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنی جان اور اپنے اولادوں کو قربان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اتنا آسان کام کرنا ہے کہ اس قرآن کی ایک چھوٹی سی سورت جیسی ایک سورت بنا کر لاؤ، تاکہ تم قرآن کو غلط ثابت کر سکو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہی صرف کام کرنا تھا، لیکن وہ بھی کام نہیں کر سکے اور کریں گے بھی نہیں، 100% نہیں کر سکتے قیامت تک۔